اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا۔ خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ خداوند خدا جو ہر چیز پر قادر ہے اور جو رحم کرنے والا خدا ہے، جو بکھرے ہوئے خاندانوں کو اکٹھا کرتا ہے اور زخمی رشتوں کو شفا دیتا ہے۔ آج وہ بھائی کو بھائی سے باہم ملنے کی تلقین کرتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کی ساری نعمتوں، برکتوں اور شفقتوں کے لیے۔ اور آئیے آج کی اس دعا میں آگے بڑھنے سے پہلے آج کی اس روحانی محفل میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست ڈاکٹر وحید آپ کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کی سلامتی کے لیے خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیشہ آپ کے گھرانوں میں امن، صلح، سلامتی اور محبت کو قائم رکھے۔ آئیے خداوند کے زندہ کلام میں سے سنتے ہیں مقدس متی کی انجیل، اس کا 18 باب 15 آیت سے 20 تک۔ پس اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو جا اور اسے علیحدگی میں سمجھا، اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر وہ نہ سنے تو ایک یا دو شخص اپنے ساتھ لے کر، تاکہ ہر ایک بات 2 یا 3 گواہوں کے منہ سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ ان کی بھی نہ سنے تو کلیسیا سے کہے، اور اگر وہ کلیسیا کی بھی نہ سنے تو اسے مشرک اور محصل کے برابر جان۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں، اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر اتفاق کریں تو وہ جو کچھ مانگیں گے وہ میرے باپ سے جو آسمان پر ہے حاصل کریں گے، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں فراہم ہوں وہاں میں ان کے درمیان ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئیے ہم مل کر خداوند کے حضور دعا کریں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے آپ کو اس کے سندر قدموں تک جھکائیں اور پورے دل سے، پورے ایمان سے اور پورے اعتماد سے، اتقاد سے اس کے حضور دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، ہم تیرے حضور عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ تو ہی وہ خدا ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، بکھرے ہوئے خاندانوں کو اکٹھا کرتا ہے اور زخمی رشتوں کو شفا دیتا ہے۔ اے خداوند یسوع، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ اس لیے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تیرے فضل سے ہر ایک بکھرا ہوا رشتہ دوبارہ محبت اور اتحاد میں آ سکتا ہے۔ اے باپ آسمانی، ہم سب اپنے گناہوں اور کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کبھی کبھار ہمارے رویے، الفاظ اور ضد نے ہمارے تعلقات میں دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تحمل کرو، اور اگر کسی کو دوسرے پر شکایت ہو تو ایک دوسرے کو معاف کرو، جس طرح مسیح نے تمہیں معاف کیا تم بھی ویسا ہی کیا کرو۔ اے خداوند، ہمیں سکھا ہم دل سے ایک دوسرے کو معاف کریں، چاہے زخم کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو۔ اے خداوند یسوع، تو نے صلیب پر اپنا قیمتی خون بہا کر ہمیں خدا سے ملا دیا، جیسا کہ افسیوں 2 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، وہی ہماری سلامتی ہے جس نے دونوں کو ایک کر دیا اور جدائی کی دیوار کو توڑ ڈالا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسے تو نے ہمیں خدا سے ملا دیا ویسا ہی ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دے۔ ہر رکاوٹ، ہر غلط فہمی اور ہر تلخی کو اپنی صلیبی پیار سے مٹا دے۔ اے روح القدس خدا، تو دلوں کو نرم کرنے والا ہے، سمجھ دینے والا ہے
اور اتحاد پیدا کرنے والا ہے۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گھرانوں، دوستوں، کلیسیاؤں اور خاندانوں میں محبت کی ایک نئی لہر بہا دے۔ تیرے کلام کے مطابق ہمیں ایسا دل دے جو محبت میں جڑ پکڑے اور ایمان میں مضبوط ہو۔ اے خدا، ہم تیرے حضور ان سب کے لیے شفاعت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہے، جو ایک دوسرے سے غصہ ہے، جو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، یا جن کے دل زخم خوردہ ہو گئے۔ اے مالک دو جہاں، تو ہر زخم کا مرہم ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرے کلام کے مطابق محبت قصوروں کی کثرت کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ہمیں ایسا دل دے جو قصور دیکھ کر بھی محبت کرے اور برداشت کرے۔ اے باپ آسمانی، ہم اپنے ازدواجی رشتوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان وہ محبت واپس لا جو پہلے دن تھی، ضد اور آرام کو توڑ دے اور عاجزی اور احترام کو بحال کر۔ افسیوں 5 باب اور اس کی 21ویں آیت کے مطابق ہم ایک دوسرے کے تابع ہونے کا دل چاہیں جیسے ہم مسیح کے تابع ہیں۔ ہم والدین اور بچوں کے تعلقات کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا، ہر بغاوت، ہر بدگمانی اور ہر غلط فہمی کو دور کر، بچوں کو والدین کی عزت کرنا سکھا اور والدین کو محبت اور نرمی کے ساتھ تربیت کرنے کا فضل دے، جیسا کہ افسیوں 6 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے۔ اے خدا، ہم کلیسیا کے اندر رشتوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ہمیں ایک جسم کی مانند بنا جس میں کوئی حسد، مقابلہ یا جدائی نہ ہو، بلکہ ہر کوئی دوسرے کے بوجھ کو اٹھائے، جیسا کہ میرے خدا تیرے کلام میں یوں لکھا ہے۔ تیرا حکم ہے ہر خادم، ہر رکن، ہر شریک کو محبت اور خدمت میں متحد کر۔ اے مالک دو جہاں، ہم جانتے ہیں کہ دشمن شیطان ہمیں رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اتحاد میں برکت ہے۔ تیرے کلام میں لکھا ہے، دیکھو بھائیوں کا میل ملاپ کتنا اچھا اور خوشنما ہے۔ اس لیے ہم تیرے خون کی حفاظت اپنے رشتوں پر مانگتے ہیں۔ ہر منصوبہ، ہر فریب اور ہر فتنہ کو یسوع کے نام سے باطل کرتے ہیں۔ اے خدا، ہم تیرے فضل پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ تو ناممکن کو ممکن کرتا ہے۔ ہمیں وہ حکمت دے کہ ہم اپنے الفاظ اور عمل سے دوسروں کو گرنے کی بجائے سنبھالیں۔ ہمیں وہ قوت دے کہ ہم برداشت کریں، معاف کریں اور دوسروں کو بھی تیرے پیار میں بحال کریں۔ اے باپ آسمانی، ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں فخر، حسد، ضد اور خود غرضی نہ ہو، بلکہ ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ ہمیں عاجزی سکھا تاکہ ہم تعلقات میں بوجھ نہ ڈالیں بلکہ آسانی پیدا کریں۔ اے خدا، ہم تیرے حضور اپنے ان تمام عزیزوں کو رکھتے ہیں جن سے ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ اے مالک دو جہاں، تو حالات اور دلوں کا بدلنے پر قادر ہے۔ ان کے دل نرم کر دے، ہمارے دل بھی بدل دے، تاکہ ہم دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور احترام سے رہ سکیں۔ اے یسوع، ہم جلال کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے رشتے تیری محبت کا آئینہ ہے، تاکہ لوگ دیکھ کر جان لیں کہ ہم تیرے شاگرد ہیں۔ ہمارے گھروں کو امن، خوشی اور محبت سے بھر دے۔ اے خدا، ہم تیرے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہ کرے گی۔ نہ موت، نہ زندگی، نہ حال، نہ مستقبل، نہ کوئی قدرت۔ ہم اپنے رشتوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ تو انہیں بحال کرے گا، جوڑے گا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ اے پربھو یسوع، ہماری دعا کو سن۔ آج جو تیرے بیٹے اور بیٹیاں اس روحانی محفل میں مل کر یہ الفاظ اور یہ دعا تیرے حضور پیش کرتے ہیں، میرے خداوند، یہ ہماری دعا محض الفاظ نہ ہو بلکہ خداوند تیری حضوری میں یہ مقبول نظر ٹھہرے اور اس کا اثر ہم تک آئے۔ یہ سب کچھ ہم یسوع مسیح کے قیمتی اور قادر نام سے مانگتے ہیں، آمین۔